السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی ہر قسم دی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص اور بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہا اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہو تمام آل رسول اہل بیت تمام صحابہ کرام اور اس امت تمام اولیاء کرام اللہ جس جس مقام تے آرام فرما رہے اللہ مزید انہاں دے درجات کو بلند فرما. سامعین حضرات، اللہ پاک دا شکر ادا کرنے ہیں کہ جس ذات اکبر نے اس پرفتن دور دے اندر سانو اپنے گھر دے اندر باوضو ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے آن دی جنہیں توفیق فرمائی ہے. اور اس ذات اکبر دے دروازے تے ساری دعا ہے اللہ اے پر رحمت کڑیاں اس دے اندر جو سنیے تے جو سنائیے اللہ دے تے عمل دی توفیق دے دے بھی تے ساڑیاں پہلیاں غلطیاں گناہاں تو درگزر فرما دے. حضرات گرامی، آج دے مختصر وقت دے اندر حقوق العباد دے متعلق چند گزارشات تساں حضرات دے سامنے کرنیاں نے. یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے اور جتنا یہ مسئلہ اہم ہے اتنا ہی اس کو پسے پشت ڈالیا گیا. انسان کدے تنہائی چ بیٹھ کر کے غور کر لگے، کیونکہ حقوق العباد کا جو موضوع ہے نا اتنا طویل ہے، یہ اندر بہت ساری شکاں ہوندیاں نے.
ایک انسان ہون دے ناطے نال ایک شکے ہے، کیونکہ اسلام نے سانو زندگی دے اصول سکھائے۔ ایک اصول یہ دیتا کہ ارحمو، یعنی رحم کرو جو بھی زمین تے اللہ دی مخلوق ہے۔ وہ دا نتیجہ کی نکلے گا؟ زمین والیاں تے تسی رحم کرو، عرش والا تو آڈے تے رحم فرما دے گا۔ اس موضوع ایک شکے ہے، ایک ایز انسان، انسانیت کے ناطے نال اور کوئی یہ فرق نہیں یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے۔ پھر اس کو بعد ایک ہے مسلمان تے کی حق نے، پھر اس تو بعد میاں بیوی دے حق کی نے، اولاد اور والدین دا ایک دوسرے تے حق کی ہے، پڑوسیاں دے حق کی نے، بڑیاں دے چھوٹیاں تے چھوٹیاں دے بڑیاں تے کی حقوق نے۔ یعنی موضوع بڑا طویل ہے تے آج دے صرف مختصر وقت دے اندر، کیونکہ تفصیل انشاءاللہ شپ وائز آتی رہے گی، دسنا یہ چاہنا ہاں کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، انسان انس وچوں ہے تے انس کہندے نے پیار نو، محبت نو۔ جس انسان دے اندر محبت نہیں، ایک دوسرے نال پیار نہیں، وہ انسان کون دا حقدار نہیں۔ کیوں کہ انسان دے مقابلے اللہ نے حیواناں نو پیدا کیتا ہے، اور حیواناں دے اندر بھی درجات نے۔ ایک مفید جانور جیدہ تسی دودھ بھی پی لیندے ہو، گوشت بھی کھا لیندے ہو، یہ مفید جانور۔ دوسرے نمبر تے وحشی جانور۔ وحشی جانور کون نے؟ بھوک لگی ہوئے تے حملہ کرتے ہیں، رجے ہون تے کوئی فکر نہیں۔ تیسری قسم کی ہے موذی جانور۔ موذی جانور دی مثال کی ہے سب پہ نا، رجیا بھی ہوئے ڈنگ مارنو نہیں رہتا، بچھو ہے رجیا بھی ہوئے ڈنگ مارنو نہیں رہتا، وہ عادت ہے۔ انسان اگر اسی طرح ہی اپنی زندگی گزارے تو اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا جے تے تیرے اندر پیار تے محبت ہے تے تو انسان ہے، وگرنہ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ پھر تیرے اندر تے حیواناں اندر فرق کیا رہ گیا؟ جے تو بھی ایک دوسرے نے وڈ وڈ کھاویں، ایک دوسرے نے حق دا خیال نہ کریں، تو ہی اپنی عادت موذی جانور والی بنا لویں، تو بھی اپنی وحشی جانور والی عادت بنا لویں، تو پھر فرق تو کوئی نظر نہ آیا۔ تو اللہ پاک نے سانو شریعت دیتی تے وہ بھی بے مثال دیتی۔ اس شریعت نو لے آن والا بھی نبیاں دا سردار عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام ہون تو پہلے جیڑا طاقتور ہے او دا ہی زور پیا چلدا ہے، جتھے مرضی قبضہ کر لوے، جس طرح چاہے کسی دا حق کھا لوے۔ لیکن اللہ پاک نے سانو شریعت عطا فرمائی تے پیر و مرشد عطا فرمایا جیدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے قرآن ساڈی رہنمائی دے واسطے بھیجیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ دا خوف کھانا ہے، اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے دا حق ہے اس طرح ڈرنا ہے رب ذوالجلال دے کولوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مزہ تائیں جدوں تانوں موت آوے تے مسلم دی حالت دی اندر، یعنی فرمان بردار، اللہ اور اس رسول دے فرمان بردار ہو جدوں تانوں موت آئے۔ تے پھر فرمایا اصول دیتا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو سارے گھٹ کے پھڑ لیا جے۔ تے اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ رب دا قرآن تے مدینے والے دا فرمان ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس دے اندر گروپ بندیاں وچ نہ پہ جانا، آپس دے اندر فرقہ وریت دے اندر اے تقسیم نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ پاک دے اس انعام نو یاد کرو کہ جس وقت عرباں دے اندر جہالت دا دور ہے، ایک دوسرے نو قتل پہ کر دے دے، اونٹڑی نو پانی پلاؤں دے بدلے 40 سال تک جنگ جاری رہندی کہ میں پہلے پانی پلاؤنا سی تو کیوں پلایا، تے جناب 40 سال قتل و خارج چل دی رہندی، جتھے کو دل کردہ قبضہ کر لیندا، جتھے دل کردہ کسے دا حق غصب کر لیندا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ دا احسان یاد کرو، نعمت یاد کرو، اللہ نے تو آڈے اسلام دیتا ہے، تو آنو مصطفیٰ جیسا رہنما دیتا ہے، یہ اللہ پاک دا انعام ہے کہ جس پیغمبر علیہ السلام نے سانو ایک دوسرے دے حق بھی دس دیتے کہ آج ایک دوسرے دے حق رب ذوالجلال بڑے خوش ہوندے نے جدو بندہ اپنے کسے مسلمان پائی دا یا کسے انسان دا حق ادا کردا ہے، بلکہ رب ذوالجلال تے فرماندے نے سونیا آ ویکھو نا ایک عورت فاشا عورت تے اوندیاں چل دی آ رہی ہے، ویکھیا کنویں دے کنارے دے اوتے ایک کتا زبان کڈی پھردا ہے، ایدے کول کوئی چیز نہیں، انہیں اپنا دوپٹہ بنیا ہے، اگے جتی دا پولا بنیا ہے تے کنویں دے اندر سڑ دیتا ہے، پانی نکال کر کے اس کتے پیاسے نو پلا دیتا ہے۔ او یارو میرا رب بڑی رحمتاں والا، کون پوچھے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا، کسے نو کوئی جرت نہیں۔ عرش والے نے فرمایا اے سونے اعلان کر دے اسی اس فاشا عورت دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں، کیوں کہ میری مخلوق تے رحم کیتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ایک عورت نے بلی نو بن کے مار دیتا بھوکی، آپ نے فرمایا جہنم دی بالن بن گئی۔ او یار جتھے اسلام اے چھوٹے جانوراں دا پرندیاں دا حقوق دا خیال رکھن والے نو رب اتنا خوش ہوندا ہے کہ او نہیں ویندا، او دی رحمت جوش وچ اوندی ہے، فرمایا جا میں سارے گناہ ہی معاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تے جیڑا بندہ انسان دے حقوق دا خیال رکھے پھر اللہ کی نہیں قدر کرے گا، اللہ پاک کس قدر۔ لیکن مسئلہ بڑا اہم ہے کیونکہ دنیا دے اندر انسان زندگی گزار لیندا ہے تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جیڑا انسان اپنے آپ نو نفع مند بنا لوے،
یعنی انسان جیڑا بھی کام کرے تے او دے تو دوسرے نو نفع ہو جائے. اللہ دا قرآن گل کہہ رہا ہے, فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, جس بھی بندے دے کولوں دوسرے نو فائدہ پہنچے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اللہ فرماندے نے اصل وچ زمین تے ٹھہرن دا حقدار ہی ہووے. تے جے دوسرے نو ایک دوسرے دے حق کھانے نے تے پھر اللہ پاک فرماندے نے اسی کذالک یضرب اللہ الامثال, اساں مثالاں دتیاں نے تے جے مثالاں تے غور نہ کیتا تے کل نوں تو نقصان دے اندر جائیں گا. آ ذرا بخاری شریف اٹھانا, اے صحیح البخاری دے اندر اے بات اسلام تے سانو اے دس دے اپنے نفس دے بھی حق ادا کرو, اپنی جان دا بھی حق ادا کرنا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرماندے نے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے نے دس دیتا سونیا یہ ہر ویلے ہی نفل پڑھدا رہندا ہے, ہر ویلے ہی روزے رکھدا رہندا ہے. آپ نے بلایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پتہ کیا گیا, فرمایا کہ اپنا واقعہ آپ بیان کر رہے, حالانکہ نفل پڑھنے, تلاوتاں کرنیاں, روزے نفلی رکھنے کنا ثواب ہے, لیکن اللہ پاک نے جڑا حق ہے نا انہوں ترجیح دیتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے, کسے نے دس دیتا آقا جی ہر ویلے نفل پڑھدا رہندا ہے تے ہر روز روزے رکھدا رہندا ہے. اج بھی کئی بندے کہندے نے جناب میں تے 40واں لاؤن جانا ہے, کدھر جانا ہے, تبلیغی جماعت نال جانا ہے چلا لاؤن واسطے. میں کہنا بسم اللہ, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ نے فرمایا میری ایک بھی آیت کسی نے پہنچے کہ پہنچا دے میں پہنچاؤ. لیکن اگر کوئی بندہ چلے لاؤندا ہے, اولاد بھوکھی, بیوی بھوکھی, ماں باپ نو ضرورت, اے ساریاں ضرورتاں پوریاں نہیں کرتا, رب ذوالجلال دی قسم رب دے گھر وچ کہہ رہا جی او دی تبلیغ منظور ہے, الٹا او دا جناب گریبان ہونا ہے تے جنہ دے حق دبائے ہیں نا انہاں دے ہاتھ ہونے ہیں تے دا گریبان ہونا ہے. آخرا بھی جو تبلیغ دے وچ چلے ہیں چلا لاؤن واسطے چلے ہیں تے پیچھے خیال کیتا سی اولاد دا, وگرنہ ساڈے کو تو کلی او جی کیا اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر کر دے گا. جی بھائی اللہ بہتر نہیں کر دے گا, اللہ نے حکم دیتا ہے. حضرت اور نہ سن, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, فرمایا صحیح البخاری دی حدیث ہے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر میں اے بات تیرے متعلق سنی ہے. فرمایا آقا جی میں بڑا خوش ہوں, رب ذوالجلال نے مجھے توفیق دیتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعل, اگے تو انج نہیں کرنا, فلا تفعل, آہستہ اس طرح نہیں کرنا, سوم روزے رکھ لیکن افطر و افطر, روزے رکھ بھی تے افطار بھی, کدی روزہ رکھ لیا کدی افطار کر لیا. وقوم قیام بھی کریا کر رات نو, ونم سو بھی جایا کر, اس واسطے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, کیونکہ اس تیرے جسم دا تیرے ہوتے حق ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا, آ تیریاں اکھاں دا بھی تیرے ہوتے حق ہے, آرام کریا کر, سو جایا کر. ان لزوجک علیک حقا, تیری بیوی دا بھی تیرے ہوتے حق ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ يَحْسِبَكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, اگر روزے رکھنے ہیں نا تینج کریا کر, ایک مہینے وچ 3 رکھ لیا کر. آکھیا آقا جی ٹھیک ہے جی. فرمایا پتہ کیوں, جے رب نے ہر نیکی دا ثواب 10 گنا دینا ہی دینا ہے تے 3 رکھے گا تے ثواب کنا 3 دا, ثواب تینوں 3 دا مل جائے گا.
میرے آقا علیہ السلام دی تربیت ویکھو تے ترجیح کنوں دیتی حقوق العباد نو پہ انہاں چیزاں دا بھی خیال کر اے کام بھی کر تے جنہ جنہ دے حق نے تواڈے اوتے انہاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ ایک ہور بخاری صحیح البخاری دی حدیث سننا، اللہ پاک تو دعا کرو اللہ پاک سانو اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو مسلمہ، کوئی بندہ کسے تے ظلم کردا ہے، او دی دکان تے قبضہ کر لیندا ہے، او دے پلاٹ تے قبضہ کر لیندا ہے، او دا کوئی حق غصب کر لیندا ہے، تے فرمایا یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اپنے بھائی دا حق دبا دیندا ہے، انہوں ہضم کر لیندا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فل یتحللہ منا الیوم قبل ان یکون دینارا ولا درہما۔ فرمایا اے پروانیوں میری امت تک پیغام پہنچا دیو، فرمایا اگر کسی دا حق دبایا ہے تے مرن تو پہلے پہلے او دے کو معاف کروا لیا جے، وگرنہ کل قیامت دا دن ہونا ہے جے دی اندر لا درہم ولا دینارا، نہ تے کوئی درم لبنا ہے نہ کوئی دینار لبنا ہے، تے جنہ دے حق مارے ہونے نے رب دے دربار وچ انہاں ساریاں نے حاضر ہونا ہے۔ ان کان لہو عمل اخذ منہ بقدر مظلما، فرمایا اگر اوتھے تے دینار تے درم کوئی نہ ہونے، فرمایا اللہ پاک پتہ پھر کس طرح راضی کر گئے، یا اللہ نے میرا فلانا حق کھا لیا، ہاں بھائی دیو ویکھے گا پی اتھے تے کوئی پیسہ بھی نہیں، اتھے چیز بھی کوئی نہیں، میں کیویں دیواں؟ اللہ پاک فرمان گے دیاں نیکیاں ویکھو جنہ انہیں ظلم کیتا او دے بدل دی اندر اے نیکیاں اے دے نامہ مال وچ لکھ دیو جڑا مظلوم ہے۔ ہونے ظالم جڑا ہے اے دنیا دے اوتے بڑے فخرانہ زندگی گزارتا رہا، تکبرانہ زندگی گزارتا رہا، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں جناب دباؤن والا کوئی نہیں، بلکہ ایک اور صحیح البخاری مسلم شریف دی حدیث اور وضاحت ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا میرا صحابہ کیا تسی جان دیو تدرون من المفلس، فرمایا کہ جان دیو مفلس کون ہوندا ہے؟ صحابہ نے فوری طور تے جواب دیتا ہے قالو المفلس فینا من لا درہم ولا دینار، سونے آسی تیونوں مفلس کہنے آم جے دے کول پیسے نہ ہون، جے دے کول روپیے نہ ہون، جے دے کول بینک بیلنس نہ ہوئے، جے دے کول سونا نہ ہوئے، جے دے کول چاندی نہ ہوئے، اسی تیونوں مفلس کہنے آم کہ فلا متاؤن کوئی بھی ہو دے کو چیز کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابہ آ میری گل نوٹ کر کے میری امت تک پہنچا دیو۔ آقا جی پھر تسی دس دیو نا مفلس کون ہوندا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، فرمایا کہ اے بندہ قیامت دے دن آئے گا، میرا امتی آئے گا، اینے کی کیتا ہے؟ فرمایا نمازاں پڑھتا رہا ہے، وصیام روزے رکھتا رہا ہے، وزکاتن زکاتاں دیندا رہا ہے، اور حج کرتا رہا ہے، عمرے کرتا رہا ہے، لیکن ایتھے کی کیتا دنیا دے اندر ویاتی
اس دنیا تو جدوں گیا ہے نا کسے دا حق کھا لے آئے, کسے نو اینے مارے آئے, کسے دا اینے حق غصب کر لے آئے. قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا. اللہ پاک فرمان گے اے جناب حاجی صاحب آ گئے, نمازی صاحب آ گئے, روزے بھی رکھ کے آ گئے, زکات دین والا آ گیا ہے, سخی بندہ آ گیا ہے, رب ذوالجلال دے دربار دے اندر کھون گے تے ادھروں جنہاں دے حق غصب کیتے ہون گے او آ جان گے. یا اللہ وہ ساڈا بھی یہ علی صاحب کتاب سی, دنیا وچ ذرا ایک وڈا سی, اسی بولدے نہیں سا, ڈردے رہے, تے جے اسی کہہ دینے سا تے پھر اونج ناراض. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مفلس نوٹ کر لو, میری امت دا سب تو بدترین مفلس دنیا دی اندر حق کھاتے ہون گے. ایک باپ ہے نا فوت ہو جاندہ ہے, او بڑے بھرا نو کہندا ہے پتر آئے میں تیرے نام لواؤن لگا, تیرے نام تے لواؤن لگا ہے, باقی تیرے بھرا تیریاں بھیناں چھوٹیاں نے. ہوں جناب وہ جوان ہو جاندے نے نا تے اے بھرا ہن الٹ چال چلدا ہے. پتہ کی ہوندا ہے, وہ میرے باپ نے مجھے دیا تہاڈا اے تے کی ہے. دنیا دے اندر اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں. باپ نے تو اس واسطے کہ میرا بڑا بیٹا ہے, چھوٹیاں دا سب دا خیال رکھے گا. اج اپنے معاشرے دے اندر غور کر لو, کوئی بندہ اپنے پتراں دا حق دبا کے بیٹھا ہے, باپ فوت ہون تو بعد کوئی بھائی اپنے کمزور بھراواں دے حق دبا کے بیٹھا ہے, کوئی اپنی بہناں دے حق دبا کے بیٹھا ہے, کوئی اپنی بیٹیاں دے حق دبا کے بیٹھا ہے. بیٹی مطالبہ کر دے وے تے تا ناراض, بہن مطالبہ کر دے وے تا ناراض, بیٹی مطالبہ کر دے بھرا سارے گھروں کر دین, اور بہن مطالبہ کر دے وے بھرا گھروں کر دین. او خدا دے بندو خوف کھاؤ اللہ پاک دی ذات دا, رب ذوالجلال دی عدالت لگڑیاں. اس عدالت دی اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرن تو پہلے پہلے معافیاں لے کے آنیاں جے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ابو ہریرہ اعلان کر دے کل قیامت دا دن جدو ہوئے گا کوئی کندھیاں تے بکری ٹھائی ہوئے گی, کسے نے کچھ اٹھایا ہوئے گا, کسے نے کچھ اٹھایا ہوئے گا. جو کسے دا حق کھاتا ہے نا وہ اٹھا کے آئے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئے گا, آقا جی میری سفارش تے کر دیو. آپ فرمان گے حق لوکاں دے کھاندا رہیا تے ہن مینوں کہنا سفارش کر, پہلے معافیاں انہاں کول مانگو, راضی ہون گے میں محمد تاں راضی ہوواں گا. تے کی ساڈے پلے کی رہے گا. اور دنیا دے اندر مال تے وقتی طور تے آ گیا, ایک دکان لب گئی, پلاٹ لب گیا, نقدی مل گئی, زیور آ گیا, وہ خرچ ہو گیا. لیکن کل قیامت دے دن جس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہونا, اج کوئی نہیں جے وارو بندا اوے جند نمانی دا, اے ہو جا منظر ہونا ہے اس وقت جس ماں دے پیٹ میں جو پیدا ہویا ہے انہیں بھی کوئی نہیں پوچھنا, باپ نے بھی کوئی نہیں پوچھنا, دوستا باپ نے بھی کوئی نہیں پوچھنا. اوتھے تے میاں اپنے اپنے عمل ہونے جے کام ہے. تے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَآكَلَ مَالَ هَذَا, اے بندہ مال کھا کے آیا بگانا. تے اللہ پاک فرمان گے وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, انہیں جائیداد دی خاطر بھرا قتل کر دیتا, انہیں جائیداد دی خاطر رشتہ داراں قتل کر دیتا. اللہ پاک فرمان گے وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, اور فلانیاں دا خون بہایا سی نا, حق دبایا سی نا, وَزَارَبَ هَذَا, فلانے نو ماریا سی نا. تو مختصر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیاں نیکیاں انہاں نو دتیاں جان گیاں. تے رب پتہ کی فرمان گے ہن راضی ہیں, یا اللہ میرا پورا حق دو.
ہن آخر کار یہ پڑھیاں نمازاں، اے دے حج، اے دا عمرہ، اے دی سخاوت ساری مک گئی. کی ہویا؟ مک گئی. تے ہن اللہ پاک فرمان گے فرشتیاں نو لیاؤ ویکھو ہور کو نیکی ہے بھائی، انہیں تے ہور بھی کئی دکاناں کھادیاں، کئیاں دے حق دبائے آ، ویکھو اور دا نام ہے مال کھول کے. یا اللہ نیکیاں مک گئی ہیں. فرمایا ہن اے جڑا مظلوم ہے نا، اے دے گناہ جڑے ہیں نا او بھی اے دے کھاتے جی پا دے، او گناہ بھی اے دے کھاتے جی پہ گئے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سما تورہا فی النار، آ جڑا تہجد گزار تے نمازاں پڑھن والا تے روزے رکھن والا تے سخاوت کرن والا، اے کل خالی ہو جائے گا. لہذا سب کچھ سی خالی ہو جائے گا. ثم تورہا فی النار، پھر اینو جہنم دی اگ وچ منہ دے بل سڑ دیتا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے بھائی غور کر اس بات دے ہوتے. آج وراثتہ دے مال، وراثتہ تقسیم ہوتی ہے نا، خدا را اگر کسی دا بزرگ فوت ہو گیا ہے اور او دی جائیداد ہے، او دیاں پہنا نے، او دیاں یعنی عزیز جتنے بھی ہیں نے حقدار، بھائی نے، پہنا نے، بیٹیاں نے، ہاتھ جوڑ کے آکھے پہ پہنا آ کے اپنا حصہ لے لا، بیٹی اپنا آ کے تے حصہ لے لا، ہاتھ جوڑ کے. کیوں کہ انہیں تو منگنا کوئی نہیں. انہیں آخنا میں بھرا کو کہڑے منہ نہ منگا گی، کل نو کہے گا بھی میرے گھر نہ آویں، یا کہن گے بھی اسی تیری شادی نہیں سی کیتی. بھائی تو پاویں شادی کیتی تے پاویں انہوں سونے دے محل بنا کے دیتے، وراثت وراثت ہی ہے. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَتَعْقُلُونَ التُّرَاثَ أَكَلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. فرمایا وراثت دے مال نو جفا مار کے کٹھا کر لیندا ہے. انہوں نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، جنہوں نے حقدار جڑے حق والے نے نا انہوں نے پوچھنا ہی کوئی نہیں. اور میں تے تجزیہ کیتا اپنے معاشرے دا، سب تو زیادہ مظلوم بہناں بنیاں، بیٹیاں بنیاں، پراواں دے کولو شرم دیاں ماریاں پوچھ دیاں اگلی. لیکن بھائیو ہاتھ جوڑ کے اے نہیں پیالہ پہنا اپنا حصہ لے جا نا، ہاتھ جوڑ کے کہو پہن اپنا حصہ لے لا، کیونکہ کل قیامت دا دن بڑا اوکھا ہے. ہن میرے کو وصول کر لے، کل میرے کو کوئی نہیں دیتا جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج حقوق دی گل کریے نا، سارے ناراض، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض ہیں جی. اے بول چالا بھی ختم، ایک دوسرے نو ملنا پسند نہیں کرتے. ہاں جی ہاں انہیں اپنا حصہ کیوں مانگ لیا؟ جیڑا حصہ مانگ رہا تیرے تے احسان کر رہا ہے، تیرے تے نیکی کر رہا ہے، تاکہ او دا حصہ مل جائے تے کل قیامت دے دن تیری نجات ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں قرآن پڑھ کے دیکھو، تنہ بندیاں تے لعنت بھیجی ہے قرآن نے، 3 بندیاں تے خصوصاً لعنت بھیجی ہے. اور وہ 3 کون نے؟ فرمایا ایک قاتل جڑا کسی نے حق قتل کر دیتا ہے. نمبر 2 مشرک جنہوں پتا ہے کہ میرا خالق تے مالک رب ہے، لیکن ہور کسی نے داتے بنائی پھرتا ہے، ہوراں نوں مشکل کشا بنائی پھرتا ہے. یہ دا مطلب کیا کہ رب جڑا ہے نا وہ کمزور ہے، وہ کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، فلانے زندگی ہوتی ہے جی. تو قرآن نے لعنت فرمائی ایسے بندے تھے. اور پھر تیسرا بندہ کون ہے؟ جڑا وراثت دے معاملے دے اندر کوئی ظلم کرتا ہے، او دے تے لعنت فرمائی. پڑھ کے دیکھو اللہ دا قرآن. رب ذوالجلال نے مسئلے نکھیڑ کے دس دیتے مسلمانوں. انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ ہوئے گا مسلمان تے حقوق کی نے. لیکن اس جمعے میں صرف سننا یہ ہے کہ بھائی پاویں کوئی غیر مسلم ہے، پاویں حیوان ہے، پاویں کوئی جانور ہے، جے او دا حق بندا ہے نا، پیاسا ویندے ہو تے پانی پلا دو. رب ذوالجلال دی قسم ہو سکتا رب نو تڑی یہ ادا ہی پسند آ جائے. تے جنہ دی حق بندے نے نا انہاں نو حق ادا کر دیو. اج جو دور دیکھو نا، صحابہ کرام دا دور، انہاں تربیت حاصل کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں.
پھر انہیں تربیت ویکھو ذرا، بغداد مرکز بن گیا مسلمانوں کا، بہ گئے یہود و نصارا، انہیں آخیا یار اس بات تے غور کریے کہ مسلمانوں نے شکست کیوں نہیں ہو رہی؟ جدوں بھی مقابلہ ہوتا ہے مسلمان فاتح، مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں، انہیں جسوس چھڑ دیتے، انہیں آخیا بغداد دیا گلیاں دے وچ نظر آئی جی ٹو لو، کیوں کہ تلوار دا مقابلہ تے ہو سکتا ہے، کردار دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام تمہیں با کردار بنانا چاہتا ہے کہ تواڈے کردار نو ویکھ کے کوئی کہے واقعی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بغداد میں جاسوس پہنچ گیا، ہوٹل دے اندر داخل ہو گیا، ہوٹل دے اندر گیا، بندہ ایک اور کھانا کھا رہا ہے، انہیں ویکھیا یار بندہ اجنبی ہے، مسافر لگتا ہے، جا کے جدو کاؤنٹر تے اپنا بل دین لگا نا، نال کیا پیا او بندہ جڑا نا کو پردیسی مسافر لگتا ہے، وہ دا بل بھی میرے کو لے لا، بل دے دیتا۔ انہیں کیا کھانا کھا کے اٹھیا، انہیں کہا بھائی جی میرا کنا بل ہے؟ انہیں کہا بھائی جی تہاڈا بل ادا ہو گیا ہے؟ انہیں کہا مینوں تے کوئی جانتا نہیں، میں مسافر ہاں۔ انہیں کہا بھائی تینوں پتہ نہیں یہ کتنے آیا ہے، یہ مسلمانوں میں آیا ہے؟ انہیں تیری شکل تو پہچان لیا سی، یہ مسافر لگتا ہے، وہ بل دے گیا ہے۔ اچھا جی، باہر نکل کے نا سوچی پہ گیا یار یہ گل نہیں ویکھی ہے مسلمانوں کی۔ اگے چلا گیا بازار دے اندر، کہنے لگا جناب مینوں فلاں چیز چاہیے، ادھر ریٹ کی ہے، ریٹ بھی دس دیتا۔ انہیں آخیا یہ کوئی کمی بیشی کوئی اس طرح سودا طے ہو گیا، نال ہی پتہ کی آندا ہے یار میرے کو نہیں، او سامنے دوسری دکان تے چلا جا۔ یہ ادھر چلا گیا، بڑا حیران ہویا پہ جناب دکاندار تے لبدا پی تے گاہک آوے، میں دے کول آیا، انہیں مینوں آخیا او سامنے دکان تے چل جاؤ، اتنے بھی یہ ہوئی مال ہے پیا، ادھر کو چلا گیا، لے لیا، واپس آ گیا۔ بھائی جان میں ایک بات وضاحت پوچھنا چاہنا ہے، جب محسوس نہ کرو دے، چیز تواڈے کو بھی ایسی، تسی مینوں اس دکان تے کیوں بھیجیا؟ انہیں کہا یار میرے کو سویر دے 4-5 گاہک آ گئے، میرے بچیاں دی روٹی بن گئی سی، وہ کول میں ویکھدا سامنے کوئی گاہک نہیں آیا سویر دا، تے میں کہنا بھی وہ بچیاں دی روٹی بن جائے۔ انہیں جا کے یہود و نصارا دی پڑھی محفل، جرنیل بیٹھے فوجی، انہیں دے درمیان جا کے کیا، انہیں کہا تسی مسلمانوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جس مسلمان دا کردار یہ ہو جائے۔ لیکن بھائی اتنے کی ہے، اتنے تے اسی آنے بابا کیوں مرے، تے کئی آدھے ماں باپ نے جھگڑ دے نے، بابا میرا حصہ دے، کی مطلب بابے نو زندہ ہی مارن ڈے، بابے نو زندہ ہی مارن ڈے۔ اور یارو تواڈے منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بابا مر گیا تے شریعت نے تواڈا حصہ رکھیا ہے، تے جے اپنی زندگی وچ کہو گے بابا حصہ دے تے پھر ہور بھی مسئلہ پڑنا ہے، پھر کی ہونا ہے؟ جے تینوں دکان دیتی ہے تے بھین نو بھی دکان دینی پینی، جے پوری پھر پوری دکان دینی ہے، جے بھرا دا لکھ بندا تے بھین دا بھی لکھ بننا ہے، پھر اے نہیں بھی ادھا بھین دا۔ اس واسطے یہ ساریاں چیزاں کتے پوچھ لیا کرو، انہاں نوں ذہن وچ رکھو، اے حقوق العباد جے رب دی عدالت، دیکھو عدالتاں لگیاں نے نا، اس وقت پاکستان دیاں عدالتاں دے اندر 50 لاکھ کیس ہے، تے سارے کادے واسطے ہے؟ حقوق واسطے، آ میرا حق، دوجا کہنا میرا حق، تیجا کہنا میں اپنی زندگی برباد کر لگا، مال خرچ کر، میں اپنا حق لے کے رہاں گا، کیوں یہ ہوئی جھگڑے ہیں نا، یہ ہوئی جھگڑے ہیں، تے جے ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنے والے بن جائیے تے، کیونکہ شریعت یہ کہندی ہے کہ اگر کسی دا ایک مرلہ، اج ساڈا کی حال ہے، گوانڈیاں صرف 4 انچ دی دیوار دے اوتے کوئی چیز رکھنی ہوے تے اسی مارن تلن تے تیار ہو جاندے ہیں، نہیں رکھن دیندے، میرا حق کیا وہ نا میرا حق کیا۔ ہن عدالتاں بھریاں پئیاں نے، لیکن آ میں تینوں ایک عدالت دی بات دس دیا، جدو مسلمان صحیح ہو جان، باکردار بن جان، صحیح البخاری حوالہ نوٹ کر، غلط بات ہوئے ذمہ دار، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک گل سناؤں لگا جی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دسو۔ فرمایا ایک بندے نے نا ایک دوسرے کو زمین خرید لی، زمین خرید لی، وہ پیسے ادا کر دیتے، زمین خریدار بن گیا،
اپنے گھر میں چلا گیا انہیں جناب ہل چلانا شروع کیتا قبضہ دے دیتا ہے ہل چلانا شروع کر دیتا ہے وچوں ایک دیگ نکلی سونے دی بھری ہوئی انہیں اپنے سر دے اُتے چکی جیڑا بندہ اینو ویچ کے گیا ہے او دے دروازے تے پہنچ گیا ہے تے جا کر کے کہندا ہے خوز صاحب منی عالمیاں جی اپنا سونا لے لا انما اشتریت من کل ارض میں تیرے کو زمین خریدی سی سونا نہیں سی میں تیرے کو زمین لئی سی سونا نہیں سونا نکلایا ہے تیرا تے ہن او بھی اگوں پتہ ہے کیسا ہے ہائے ہائے یہ ہو جائے ایمان ہو جائے تے بھائی مسئلے دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں معاشرے دی اصلاح ہوندی جاندی ہے اللہ اکبر ہن دوسرا کی پتہ جواب دیندا ہے او کہندا ہے انما بیعتک الارض وما فیکا او بھائی میں زمین تینوں دے دیتی جو زمین وچوں نکلے او بھی تیرا او آندا تو سونا تیرا او آندا سونا تیرا جیکر پائیے تھے تے حال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کندھیاں دے تے کیا مطلب بکریاں چکیاں ہون گیاں تے میرا خیال ہے کہ ساڈے پنجاب دا تے حالت یہ ہے ایدے وچ تے بہتے جان گے نا جتیاں چکیاں ہون گیاں کندھیاں تے او تو کون ہے میں جی ہر جمعے والے دن مسیح تو نویاں جتیاں چکدا رہیا سمجھے کہ نہیں ایتھے تے ہو جہا مطلب ظلم ہو رہا ہے مسیحتاں دے وچوں جناب ساڈے چک دے اندر نال دوسرے چک دے اندر تیسرے ایک کوئی رات 17 پکھے لت کے سمجھے کہ نہیں یو پی ایس دیاں بیٹریاں لے گئے اور جناب یو پی ایس چوک کے لے گئے تو بھائی یہ کیا انہوں مرنا یاد نہیں اگر یہ پتا ہوئے ہن او کہندا سونا تیرا او کہندا میرا نہیں سونا تیرا تے جی اج کل دا ہوندا کوئی او کہندا تسی دوویں رہن تو مینوں دے دیو او بھائی ذرا غور کر او تیار نہیں او بھی تیار نہیں تیسرا بندہ ننگن لگا انہیں کہا بھائی کہاں جھگڑا پایا آجے انہیں کیا جناب میں زمین دے کولوں خریدی تے سونا نکل آیا میں زمین دے پیسے دیتے سونے دے پیسے کوئی نہیں دیتے اس واسطے سونا ایدا انہیں کہا بھائی میں زمین دے دیتی جو زمین دے وچوں نکلے ہو رہے ایدا ایدے مقدر اس واسطے میں نہیں لیتا وہ آکھے میں نہیں لینا وہ آکھے میں نہیں لینا اور اج 50 لاکھ کیس تہاڈیاں عدالتاں دے وچ پینڈنگ پے نے کادے پے نے صرف اسی واسطے نا کہ ایک دوسرے نے تسی حقوق ادا کیتے ہون تے اج کیوں تسی عدالتاں دے چکر کٹو کیوں تانوں وکیل کرنے پین تے 10 سال تسی کیس لڑو صرف وجہ یہ ہے کہ سانوں آپ یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسی کسی دا حق بھی ادا کرنا ہے تو میرے بھائی تیسرا بندہ آیا انہیں آکھیا لو میں جے فیصلہ کر دیاں انہیں کہا کر دیو جی انہیں کہا تیرا بیٹا ہے اولاد کوئی انہیں کہا میرا پتر ہے انہیں کہا تہاڈا جی انہیں کہا میری بیٹی ہے پر میں دوواں دا نکاح کر دیو تے سونا انہاں تے لا دیو انہاں تے لا دیو تو بھائی اگر مسلمان با کردار ہو جائے تے میرے بھائی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ کھاؤ کسی دا حق نہ کھاؤ کسی دا یعنی وراثتی مال نہ کھاؤ وگرنہ قیامت والے دن کسی نے نہیں چھڑونا جد تک کہ تسی ادا نہیں کر دینا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل پھر ایک آدمی دا ذکر کیتا اور فرمایا کہ یطیل السفر لمبا سفر کر کے وہ آیا ہے اشعث اخبرا او دے بال گرد آلود نے یمد یدئی السماء انج لمے ہاتھ کر کے کہندا ہے اللہ میری دعا نو سن لے عرش تو آواز ہوندی ہے فرمایا کہ اے کہہ رہا یا ربی اللہ میری دعا قبول کر لے تو آواز ہوندی ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب له تیرے شرم نہیں ہوندی کیڑا مال دبا کے بیٹھا ہے بہناں دا مال دبا کے بیٹھا ہے بیٹیاں دے حق دبا کے بیٹھا ہے بھراواں دے حق دبا کے بیٹھا ہے اور جناب رشتہ داراں دے حق دبا کے بیٹھا ہے تے آ کے تے کہنا یا اللہ میری دعا سن لے فرمایا کہ میں کس طرح تیرا کھانا حرام دا لباس حرام دا پینا حرام دا تے میں تیری دعا نو کیویں قبول کراں میرے بھائیوں ایتھے ہی بات میں ختم کرنا ہے اگلے خطبے دے اندر انشاءاللہ یہ عرض کراں گا کہ مسلمان تے کی حق نے دعا کرو اللہ پاک
سانو ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں سن کے نا اس تے عمل کر لئیے، کیونکہ چھوٹی بھی ہو نیکی تو اسے ہلکا نہ جان، خدا کے ہاں بخشش کے لیے بس بہانہ چاہیے، اپنے آپ دی اسی اصلاح کر لئیے، عرش والا رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، اللہ سر و اس عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔